بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. قرآن عظیم کی آج چند آیات کا انتخاب کیا ہے اور اس پر مختصر کلام ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہماری زندگی کا، جن و انس کی زندگی کا مقصد بیان فرمایا ہے وہ عبادت قرار دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن اور انس کو فقط اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کا یہاں پر مجاہد ابن جبر جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، جلیل القدر مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ای لیعرفون، یعنی یعبدون کی تفسیر انہوں نے یعرفون سے کی کہ ہم نے جن و انس کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی اگر عبادت کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے۔ جس کو جانتے نہیں ہیں کما حق ہو، اس کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگ کرتے تو ہیں، بغیر جانے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو جیسا عبادت کا حق ہے ویسی عبادت اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ تو اصل مقصد انسانی زندگی کا یہی ہے، اور جو کچھ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ ہمارے نفع کے لیے پیدا فرمایا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ تمہارے نفع کے لیے ہے جو کچھ زمین میں پیدا کیا گیا سارا کا سارا، تو سب کچھ تمہارے نفع کے لیے، تم اسے استعمال کرو، فائدے اٹھاؤ۔ ہاں جن چیزوں سے روک دیا ہے وہ نکل جائیں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو جن چیزوں سے روک دیا گیا وہ خلق لکم کے عموم سے وہ چیزیں نکل جائیں گی، باقی ساری چیزیں ہمارے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ تو ان سے بس اتنا دل لگانا چاہیے کہ بس نفع اٹھایا، فائدہ اٹھایا، لیکن اصل جو ہے انسان اپنی زندگی کے مقصد سے غافل نہ ہو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم بیان سنتے ہیں تو وہ چلو ثواب ملے گا، یہ نیت ہوتی ہے، مسجد میں بیٹھیں گے، جمعے میں اول وقت میں جانا بڑے اجر کا باعث ہے، یہ ساری چیزیں تو ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک کردار، جو ایک مسلمان کا کردار اور اسلام کا اس انسانی زندگی پر نفاذ جو ہے، اس سلسلے میں کوئی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، تو بس وہ سن رہا ہوتا ہے، اور جیسے ایسے ہی ہے کہ بس کوئی قصے کہانی کی باتیں سن رہا ہے، اور اس پہ جا کے نہ گھر جا کے کوئی غور و تفکر کہ کیا سنا، اور یہ اس پر سنجیدہ غور و تفکر کے بعد کوئی اسٹیپ اٹھانا عملی زندگی میں، اس کو داخل کرنا، گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مولانا تو بولتے ہی رہتے ہیں، ہر آدمی نیک تھوڑی بن جاتا ہے، اور ہم نیک بننے کے لیے تھوڑی سن رہے ہوتے ہیں، ہم تو سن رہے ہوتے ہیں، آ گئے ہیں تو سن رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں ثواب ملے گا، اور بیان سننے کا بھی ثواب ملے گا، لیکن اصل میں قرآن عظیم کے ان مفاہیم اور معانی کو سننے کے بعد اصل یہ ہے کہ انسان اس پہ غور و تفکر کر کے سنجیدگی کے ساتھ یہ سمجھے کہ یہاں تھوڑے سے عرصے کے لیے ہوں، یہ اسٹے ہے میرا، اور یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر اس زندگی کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اثر انسان اس وقت قبول کرتا ہے جب کسی چیز کو بہت غور و تفکر کے ساتھ سنتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ رہا کہ آپ سے کبھی کوئی شخص کوئی بات پوچھتا، کوئی گفتگو کرتا، تو حضور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے، دیکھتے بھی اسی کو، اور پوری طرح سے اس کی بات کو سماعت فرماتے، اور پھر اس کو جواب ارشاد فرماتے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا
طریقہ مبارک تھا. کون ہے؟ سید الخلق ہیں، ساری مخلوق کے سردار ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں، لیکن ہمیں یہ سکھا رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے تو ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، اور وہ توجہ نہیں ہوتی ہے جو صحیح علم سیکھنے کے سلسلے میں ضروری ہوتی ہے. تو جو بہتر طریقے سے چیزوں کو سنتا نہیں ہے وہ ان کو حفظ بھی نہیں کر سکتا، اور پھر وہ ایسی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور پھر عملی کوشش تو بہت دور کی بات ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر جو اپنے ہم ذہن لوگ تھے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ایسے جلیل القدر زبردست لوگ تھے رضی اللہ تعالی عنہم. ان کو بٹھایا اور ان سے گفتگو کی، ان کو سمجھایا تو انہوں نے بڑے غور سے ان کی بات سنی، بات سمجھ میں آ گئی، اسلام قبول کر لیا. تو جب تک آپ بہترین طریقے سے متوجہ ہو کر صحیح طرح سے سنیں گے نہیں، کوئی آ رہا ہے تو اس کو دیکھ رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، برابر والے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس طرح صحیح طور پر چیز ایک پیغام پہنچتا نہیں ہے اور بات ضائع ہو جاتی ہے. تو اگر بات کا اثر قبول کرنا ہے تو اسی صورت میں ہوگا. دوسری بات یہ کہ ہم آئے ہیں تو بھائی میں نیک بننا چاہوں گا تو آپ بناؤ گے نا. میں تو ایسے سننے آ گیا ہوں، میں بدلوں گا نہیں. آپ مجھے قرآن سناؤ، مجھے حدیث سناؤ، مجھے واقعات سناؤ، جو میں کر رہا ہوں وہی کروں گا. تو اصل میں اس میں چوائس نہیں ہے. یہ کوئی مارکیٹ میں موجود ایک کورس نہیں ہے کہ آپ کمپیوٹر کورس کر لیں یا انگلش کا کورس کر لیں یا انجینئرنگ کر لیں یا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر لیں. اس میں سے جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے، جو آپ کی دلچسپی کا موضوع ہے، آپ اس میں ماسٹرز کر لیں. یہ کوئی چوائس نہیں ہے، یہ انسانی زندگی گزارنے کا ایک طرز ہے اور پوری زندگی کا اس نے گھیراؤ کر رکھا ہے، اور یہ ہمارے خالق کی طرف سے ہماری بہتری کے لیے آیا. ورنہ آپ کو کئی بار بتایا کہ اللہ تعالیٰ اثر قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ جو متاثر ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے، اور اللہ مخلوق نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا. کوئی کتنی نیکیاں کرے اللہ متاثر نہیں ہوتا، اللہ کو متاثر نہیں کر سکتا. وہ کوئی کتنے گناہ کر لے اللہ اس کے گناہوں سے متاثر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ تو اثر قبول ہی نہیں کرتا. یہ جو احکام اللہ نے دیے ہیں یہ ہماری بہتری کے لیے ہیں، اس لیے کہ وہ حکیم ذات ہے، اور حکیم ذات کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور آپ کو بتایا تھا احکام کے بارے میں کہ 2 جمعے پہلے جو بیان کیا تو اس میں یہ عرض کیا تھا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے. اللہ جانتا ہے، تمہیں نہیں پتا. وہ چھوٹے بچے کو ہم کہتے ہیں نا، بیٹا چپ ہو جانا، تجھے پتا نہیں ہے، خامخواہ کیوں کر رہا ہے تو اپنی الٹی سیدھی. میں رب ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، جو دے رہا ہوں لے لو خاموشی سے، تمہارا بھلا ہے اس میں. تو اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام انسان کی طبیعتوں پر نہیں ہیں کہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ مجھے حکم دے دیں، جو مجھے برا لگ رہا ہے اس سے مجھے روک دیں. یہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ یہ سمجھے، اسے معلوم ہے کہ کیا اس کے حق میں بہتر ہے، کیا اس کے حق میں بہتر نہیں ہے. چاہے وہ مجھے مشکل لگے، برا لگے، کچھ بھی لگے، مجھے اس کے مطابق ڈھلنے کی ضرورت ہے. تو اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. آئندہ آنے والے وقت میں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، اور مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے یہ جسم سلامت ہو گیا یا نہیں. اتنی اکڑ کہ بدلتا ہی نہیں ہے. آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، چلو، کہ اتنی اکڑ کہ کچھ بھی سنا لو اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے. تو پھر کل اگر فالج ہو گیا تو بیٹا کیا کرے گا؟ نمازیں نہیں پڑھنی ہیں، زکاتیں نہیں دینی ہے، حج فرض نہیں کرتے ہیں، اور دیگر اسلامی اخلاقیات جو لازم اور ضروری ہیں، حرام کما رہے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ ساری خرافات انسان کے اندر آج موجود ہیں. اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، لیکن اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کو معلوم نہیں ہے. تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ایک ہی چوائس ہے کہ اس دین کو اختیار کرنا. اگر ہم اپنی فلاح اور کامیابی اس دنیا میں بھی چاہتے ہیں، عزت اور وقار کے ساتھ جینا، اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو اسلامی احکام پر عمل کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے.
جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب مکمل دین کو اختیار کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو میری عادت بن چکی ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن باقی دوسرے الٹے سیدھے سارے کام کر رہا ہے۔ تو نماز تو ایسی عبادت ہے کہ یہ بے حیائی اور بری چیزوں سے بچاتی ہے، یہ بچ نہیں رہا تو کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان تو صحیح ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو اس کو کیوں نہیں روک رہی ہے؟ یہاں نماز کامل مراد ہے کہ اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ اس نماز کو ادا کرے گا خشوع اور خضوع اور انہماک کے ساتھ، تو وہ نماز جو ہے ایسی قلب میں نورانیت پیدا کرے گی کہ گناہ اچھا نہیں لگے گا، نفرت ہو جائے گی گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے نفرت ہو جائے گی، اور وہ نماز جو ہے اس کو بچائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، تو یہ نہیں چلے گا کہ یہ میں کروں یہ نہ کروں، یہ نہیں چلے گا۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ بھئی جو دیندار ہوتے ہیں کیا وہ فرشتے ہوتے ہیں، سب چیزوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان سے کچھ بھی غلط نہیں ہوتا؟ نہیں، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ صالحین کی تعریف میں بھی مفسرین نے یہی لکھا کہ جس کی نیکیاں اس کے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ وہ صالح ہے، تو یعنی خطائیں ہو جاتی ہیں ہر ایک سے، لیکن ایک آدمی ہے وہ ڈٹا ہوا ہے کہ میں نے کرنی ہے، اپنی مرضی ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اللہ رسول کے خلاف نہیں جاؤں گا، اور وہ چل رہا ہوتا ہے اور اس میں کوئی کمزور لمحہ آتا ہے، کوئی خطا ہو گئی تو نادم بھی ہوتا ہے، فوراً توبہ بھی کرتا ہے، تو خطا تو اس سے بھی ہو رہی ہے لیکن یہ صالحین میں شمار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ سارے بنی آدم کی اولاد خطا کار ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ انبیاء تو معصوم ہیں، وہ تو پہلے سے ہی خارج ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ خطا ہو جاتی ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا۔ ایک ہے اب سبھی کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کون سا بڑا کام ہو گیا بھائی، سبھی کر رہے ہیں، تو یہ فرق ہے۔ تو جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے احکام کو لیتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بعض اوقات اسے محفوظ بھی فرما دیتا ہے اور اسے اپنے دوستوں میں بھی شامل فرما لیتا ہے، لیکن بہرحال اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن دو طرح کے لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا بس میں آیا ہوں، سنوں گا، برکتیں حاصل کروں گا، لیکن کروں گا وہی اپنی مرضی، تو بھائی کر لو اپنی مرضی، جواب آپ اپنا دینا ہے، میں نے اپنا دینا ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اچھا پورے پورے داخل نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ پورے پورے داخل نہ ہونے کا مطلب یہ کہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں؟ مزہ تو بہت آتا ہے، جو من میں آتا ہے وہی کروا رہا ہوتا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بھائی اللہ پہ بھروسہ ہے یا نہیں ہے؟ بھروسہ ہے، اس کی بات سچی ہے یا نہیں ہے؟ سچی خبر وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی ویل وشر آپ کو بتا دے کہ فلاں آپ کا پکا دشمن ہے، بھروسہ کرو میری بات پہ، آپ اس کو جانتے ہو کہ میرا یہ خیر خواہ ہے اور میں اس کو جانتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو پھر آپ اس سے دوری اختیار کر لو گے یا نہیں؟ یار صحیح کہہ رہا، مروا دے گا یہ تو۔ اور شیطان کے کام دیکھو، وہ سارے مروانے والے کام نہیں ہیں۔ تو ایک طرف اللہ نے بھی خبر دے دی اور باقی اس کے کارنامے کیسے ہیں؟ کیسے کارنامے؟ حسد میں مبتلا کر دیتا ہے، خود بھی حسد میں مبتلا ہوا کہ بھئی آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کروایا جا رہا، ابھی پیدا کیا اور ابھی فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، عبادت تو میں نے کی، ہم کو کرانا چاہیے تھا۔ حسد میں، بڑے پن میں مبتلا ہوا، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ لوگوں کو بھی حسد میں مبتلا کرتا ہے، اللہ نے جو دیا اس کی طرف دیکھنے ہی نہیں دیتا، اس کی طرف متوجہ کرتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ چیک کر لو، حتیٰ کہ آپ کو اس کو یہ گھر ملا ہے بڑا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ اچھا بھئی تو بھی لے لے۔ اس کو وہ گاڑی ملی ہے، مجھے نہیں ملی ہے، اللہ نے مجھے کیوں نہیں دی؟ اچھا بھئی تو بھی لے لے۔ اب وہ دیکھ رہا ہوگا اس کو تو پجیرو ملی ہے، یہ کلٹس مجھے دی ہے۔ اس کا کوئی اینڈ ہے؟ ان خواہشات کا کوئی اینڈ ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس سونے کی وادی ہو تو وہ خواہش کرے گا کاش ایک اور بھی ہوتی۔ انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی مگر قبر کی مٹی، تو اس کا کوئی اینڈ ہے؟
کوئی اس کا اینڈ نہیں ہے. تو کیا یہاں ہم ایک مخلوق ہیں، عبد ہیں، غلام ہیں، اور ہماری فرمائشی پروگرام تو ہمارا نہیں چلے گا. یہ چلے گا اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے جنت میں کہ جو چاہیں وہ مل جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کریں گے، اور وہ سب کچھ بھی جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے. اور نزولا من غفور الرحیم فرمایا کہ وہ تو مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے. یہاں سیٹ کوئی مہمانی کرتا ہے تو اپنی طاقت دکھاتا ہے، ایسا زبردست ہال بک کرواتا ہے اور طرح طرح کے ڈشز. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفور الرحیم کی مہمانی کیسی ہوگی، تصور نہیں کر سکتا آدمی، لیکن وہاں ہوگا. یہاں اس دنیا میں تو شیطان کیا کر رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسکن انتا وزوجک الجنت، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے جی چاہے کھاؤ، پورا باغ تمہارا، پوری جنت تمہاری. جنت کیسی ہے، تصور میں نہیں آ سکتی اس کی نعمتیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پورا تمہارا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک کوئی باہر نکالا ہے، باقی پوری جنت. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب مت جانا، اس ایک درخت کے. لیکن شیطان مردود نے کیا کیا؟ اتنی نعمتیں ملی ہوئی تھی، اس سے توجہ ہٹا کے یہ مردود آ گیا شیطان، اور اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا درخت ہے، لہٰذا آپ اس کو استعمال کریں. اور حضرت آدم علیہ السلام کی توجہ نہ رہی، ان کی طرف گناہ کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ان کی براءت کو قرآن عظیم میں بیان فرما دیا. وَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان کا عزم مصمم پختہ ارادہ نہ پایا. تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا قصد اور ارادے سے کوئی گندم نہیں کھا لی تھی اس درخت کے پھل کو، وہ بھول گئے. تو اللہ نے خود بری الذمہ کر دیا. جب خالق اپنے بندے کو بری الذمہ قرار دے دے تو میں اور آپ اتنے چھوٹے لوگ، نبی تو بڑی شان رکھتا ہے، ہم تو بہت صالحین میں بھی ہمارا شمار نہیں، عام سے لوگ ہیں، ہماری کیا مجال کہ اللہ کے اس مقرب بندے کے بارے میں زبان درازی. لیکن شیطان کو دیکھو، شیطان انہ لکم عدو مبین، وہ آپ کی نگاہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، اس کی طرف لے جاتا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اور بے قراری اور بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ دشمن ہے. اس آیت مقدسہ کا شان نزول آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، زبردست عالم تھے. حضرت کعب احبار بھی بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے قرآن کی آیات سنی. ایک آیت میں چہرے بدلنے کا جو ذکر آیا نا، وہ آیت جیسے ہی پہنچی ہے تو حضور کے پاس بھی نہیں آئے، راستے میں اسلام قبول کر لیا کہ یہ عذاب اگر نازل ہو گیا نا تو پھر ریورس نہیں ہوگا. اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہوئے ہیں اور یہودیوں میں بہت بڑے عالم تھے اور ان کے فالوورز بھی تھے. اب انہوں نے یہ ارادہ کیا، آپ سمجھیں اس چیز کو کہ ادخلوا فی السلم کافہ کو سمجھیں. اس کا شان نزول بڑا اہم ہے کہ یہ یہودی تھے اور اسلام میں داخل ہو گئے، اور توریت میں ہفتے کے دن کی تعظیم کی جاتی تھی. اس دن شکار کرنا منع تھا. اونٹنی کا گوشت وہ ان کے مذہب میں مکروہ تھا، اس کا دودھ مکروہ تھا. اب انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی اسلام میں بھی یہ چیزیں جائز ہیں لیکن لازم تو نہیں ہیں. ہفتے کی تعظیم کرو نہ کرو مرضی، شکار کرو ہفتے کے دن کرو نہ کرو مباح. اور مباح میں اختیار ہوتا ہے، نہ گناہ نہ ثواب، دونوں جانبین برابر ہوتی ہیں. کرے تو بھی کچھ نہیں، نہ کرے تو بھی کچھ نہیں. جیسے آپ نے یہ رنگ برنگے لباس پہن رکھے ہیں، مباح ہے، یہ پہنو یا یہ پہنو تو مباح ہے. اسی طرح اونٹنی کا دودھ پیئیں نہ پیئیں مباح ہے، گوشت کھائیں نہ کھائیں مباح ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس سے بچ لیتے ہیں، ہماری مرضی. تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام نے تو روکا نہیں ہے اور شریعت موسیٰ علیہ السلام پر بھی عمل ہو جائے گا. تو وہ ایک دین ہی پر عمل کرنے کی سوچ تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی جب مسلمان ہو گئے ادخلوا فی السلم کافہ. یہ یوں نہیں تھا کہ کوئی گناہ کر رہا تھا، یعنی صورتاً کوئی گناہ کر رہے تھے
اور اس سے روکا گیا ہے کہ بھئی جب مسلمان ہو گئے تو یہ والا گناہ چھوڑ دو اور اسلام میں پورے پورے آ جاؤ. وہ صورتاً ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور اس اللہ کی کتاب میں یہ چیزوں ان چیزوں کا حکم تھا, یہ اللہ کا حکم تھا. جب اللہ کا حکم تھا تو اب بھی اللہ ہی کے حکم پر عمل ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ناسخ بن کر آ چکی ہے. اور جب کوئی چیز منسوخ ہو جائے تو منسوخ پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا. تو بظاہر صورتاً ایک ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ عمل ہی کر رہے تھے اور شریعت ہی پر عمل کرنے کا ایک ذہن تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا. تو اب ہم اپنا اگر تقابل کریں تو ہمارا حال تو بالکل ہی عجیب ہے کہ اسلامی احکام کو معاذ اللہ ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس کتاب کو اٹھا کے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ لٹرلی کہ کتاب کو اٹھایا ہو اور ایسے پیچھے پھینکا ہوا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو پھر اللہ نے ان الفاظ سے تعبیر کیوں فرمایا قرآن عظیم میں؟ اس لیے کہ انہوں نے توریت کے احکام کو چھوڑ دیا تھا. توریت کے احکام چھوڑ دیے تو یہی ایسا ہی ہے کہ کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اللہ کے احکام کو اور اس سے صرف نظر کیا. تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی بہت مختصر ہے. اچھا گھر نہ ہو تو دل غمگین ہو جاتا ہے, بڑی گاڑی نہ ہو تو اداسی آ جاتی ہے, جاب اچھی نہ ہو تو اداسی آ جاتی ہے, کاروبار میں تھوڑا فرق ہو, اس کا بڑا کاروبار میرا چھوٹا, ہیو اور ہیو ناٹ کے چکر میں اس عالم کو دیکھتے ہوئے اس کا دل بجھ سا جاتا ہے. کیا اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا نہیں میرے بندے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تو بڑی تیری تڑپ تھی, اور بڑا غمگین ہو جاتا تھا, اداس ہو جاتا تھا. کبھی اس وجہ سے بھی اداس ہوا کہ میرا قرب تجھے حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ان چیزوں کا قرب چاہیے تھا تجھے, اس کے لیے غمگین بھی ہو جاتا تھا, اداس بھی ہو جاتا تھا. اور بعض اوقات نمازیں وغیرہ پڑھتا تھا تو علماء نے لکھا اس کو ادلال لکھا, الف دال لام الف لال, ادلال کہتے ہیں اس کو, کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے کہ یا اللہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی میرا کام نہیں ہو رہا ہے, وہ رشوت بھی لے رہا ہے اس کو کچھ نہیں ہو رہا, میری گاڑی چوری ہو گئی میں نماز بھی پڑھتا ہوں, اس کو ادلال کہا جاتا ہے. تو اللہ پر احسان تو نہیں کر رہے, تو اپنی بہتری کے لیے تم عمل کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس حلوہ ملتا رہے تو کھاتے رہو, اور ذرا تکلیف آئی تو الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا. یہ بندگی نہیں ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا حال کیا ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے. ان قریب ہماری موت واقع ہو جائے گی اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. جس نے اپنی مرضی چلانی ہے وہ چلا لے, کیونکہ کسی کو ڈنڈے کے زور پر تو نہیں منوائی جا سکتی نا بات, بتایا جا سکتا ہے, اچھے طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو اہمیت دیں, اللہ کے حلال کو حلال سمجھیں, اس کو اختیار کریں, اللہ کے ناپسندیدہ اور حرام کو حرام جانیں. یہ تو ایمان کا تقاضا ہے, جانیں گے نہیں, حرام کو حلال جانیں گے تو کافر ہو جائے گا بندہ, حرام قطعی کو حلال اگر جانے گا. اور اس سے تقاضے کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ. اور پچھلے درس میں کیا بتایا تھا؟ غفلت, کہ جو ایمان تو رکھتا ہے لیکن ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا وہ غافل ہے. اور غافلوں کے لیے کیسی قرآنی آیات میں نے آپ کو سنائی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ فرمایا پورے کے پورے داخل ہونا پڑے گا. اس میں کوئی چوائس نہیں ہے کہ میں یہ کمپیوٹر سائنس کا کورس کر لوں, میں سی اے کر لوں, میں فلاں کر لوں. بھائی یہ دستور زندگی ہے, یہ خالق کا زندگی گزارنے کا ایک بنایا ہوا طریقہ ہے, اور کوئی طریقہ اس کے علاوہ نہیں ہے. اس کے مقابل جو بھی طریقہ لاؤ گے وہ مردود ہے, بیکار ہے, ہلاکت میں مبتلا کرنے والا ہے. اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے. دوسری آیت پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, کہ جس کا وقود یعنی ایندھن, الناس انسان ہیں اور حجارہ پتھر ہیں. کون سے انسان ہیں؟ کافر ہیں. اس کا ایندھن ہم نے کافروں کے لیے بنائی ہے جہنم, اور بتوں کو ڈالیں گے اس میں پتھروں کو, ان کے لیے بنائی ہے. لیکن تم دیکھو بدعملی مت کرنا ورنہ تم بھی اس میں داخل ہو سکتے ہو. خطاب ایمان والوں سے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, قو بچا لو اپنے آپ کو, انفسکم اپنے آپ کو,
وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر والوں کو نارا آگ سے، کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر بہت سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جن میں اللہ نے رحم نہیں رکھا. اگر تم کو وہاں ڈال دیا پھر تم خون کے آنسو بھی روگے، فرشتوں پہ اثر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں رحم رکھا ہی نہیں ہے. جو وہاں پر مقرر ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ نے یہ فرشتوں کی صفت ذکر فرمائی جو وہاں جہنم پہ کھڑے ہیں، جن کو مقرر فرمایا ہے. تو رحم ہے ہی نہیں، سخت کرے فرشتے، غلاظ شداد، دو شدید سخت صفات ذکر کی ہیں وہاں پر مقرر فرشتے. تو بعض اوقات ہوتا ہے نا جیلر تھوڑی رعایت دے دیتا ہے، چلو یار بہت پیاسا ہوا ہے، صاحب نے منع کیا لیکن ایک آدھا گلاس پلا دے، پانی دینے کا منع کیا، لیکن وہاں غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی وہ نافرمانی نہیں کرتے جس کا انہیں اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. کیسے بچائے گا اپنے آپ کو؟ شریعت پر عمل کرنے. یہ ادخلوا فی السلم کافہ کے ذریعے سے ہی اس آگ سے بچ سکتا ہے. تو خود بھی پورا داخل ہو اور اپنے اہل و عیال کو بھی پورا داخل کرنے کا یہی ذمہ دار ہے. اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَأْمُرْ امر کر، حکم دے، اہلک اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، وَاصْطَبِرْ اور ڈٹا رہے، جمع رہے، علیہا، وَاصْبِرْ نہیں فرمایا، باب افتعال کا صیغہ ہے، اس میں ذرا اور معانی کا اضافہ ہے. کثرت الالفاظ تدل علی کثرت المعنی، اصبر سے بھی یعنی اصبر بھی صبر کر، ڈٹا رہے کا معنی ہو سکتا تھا، لیکن اصطبر فرمایا کہ خود بھی اس پر ڈٹا رہے یعنی جمع رہے. تیرے عمل میں بھی لغزش ذرہ برابر بھی نہیں ہونی چاہیے. اپنے قول کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کو دین سکھا اور خود اپنے عمل کے ذریعے سے اس کی اہمیت کو واضح کر. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے کتنے نوٹ بنائے تو نے دنیا میں جا کے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تجھے روزی دیں گے. تو جس کا ذمہ اللہ نے لیا اس کے بارے میں بڑا پریشان ہے، اور جس کی آخرت کی ذمہ داری نہیں لی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں کی عملی زندگی پر، اللہ کے احکام کی قدر کرنے پر، اس کے بارے میں فکر مند ہی نہیں ہے. فکر مند کس کے بارے میں؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نرزقک، ہم رزق دیں گے تجھے. اور آگے فرمایا والعاقبۃ، انجام آخرت بہتر کس کے لیے؟ والعاقبۃ للتقوی، آخرت تقوی کی ہے، پرہیزگاری کی ہے. تو اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، ان قریب چلا جاؤں گا. جس کی 50 سال عمر ہو گئی، حضور نے فرمایا 60 سے 70 کی عمریں ہوں گی، تو ایوریج نکال لے تو 65 63 67 ایسے ہی چلے جاتے ہیں لوگ، اکثر یہی ہوتا ہے. اب تو اور جلدی جانے لگ گئے ہیں. 50 برس ہو گئی تو اس کی تو الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، 10 9 8 7 ایسے جا رہا ہے وہ. تو اس کو کتنا چوکنا ہو جانا چاہیے. جو خطائیں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے معافی مانگ لے، اور بس ہر وقت معافیاں ہی مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے کہ یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اغفر لی ولوالدی، اعتراف کرے کہ لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی الہ مگر تو ہی، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اور پھر معافی مانگ لے رب اغفر لی ولوالدی، اللہ میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما. کیونکہ والدین کو ساتھ ملا دیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت تیزی کے ساتھ متوجہ ہوگی. استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافیاں مانگا کرو، مغفرت طلب کیا کرو. انہو کان غفارا، پہلے رب بھی فرمایا، رب میں ہی پیار اور محبت ہے کہ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا. پالنے میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو پال رہا ہو تو غصہ ہوتا ہے یا شفقت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے؟ تو پہلے ہی فرمایا استغفروا ربکم، یقین ہی دلا دیا کہ رب سے معافی مانگنی ہے، جو پالتا ہے تو معاف نہیں کرے گا، تم آؤ تو صحیح، استغفروا ربکم. اور پھر آگے واضح طور پر فرما دیا انہو کان غفارا، کہ بلا شبہ وہ غفار ہے. غفار
فعال کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت معاف کرنے والا۔ جب معاف کر دے گا تو کیا ہوگا؟ معافیا مانگتے رہو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار بارش کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، مال بھی اور افرادی قوت بھی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے یہ وقار طلب نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے آگے جھک جاؤ گے، عاجزی اختیار کرو گے، اٹھا دے گا تمہیں۔ یہ ساری چیزیں اٹھانے اور عزت دینے والی ہیں یا نہیں ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے تو ذلیل نہیں ہوگے، اللہ بلند کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ سے وقار کی امید اور تمنا نہیں رکھتے ہو، تم کیوں ایسا نہیں کرتے؟ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع، جب بھی موقع ملے، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھے مت پکڑنا، میں مانتا ہوں میں نے ہزاروں خطائیں کی ہیں، قدم قدم پہ غلطیاں کرتا ہوں، کمزور ہوں، مجھے پکڑنا نہیں۔ تو ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں بار بار رجوع کر رہا ہو تو اس غفور الرحیم کی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے، فقر کا اندیشہ دلاتا ہے، یہ خرچ مت کرنا، یہ زکوٰۃ مت دینا، حج میں مت جانا وغیرہ۔ یعدکم الفقر، یعید وعد یعید، اس کا مطلب ہوتا وعدہ کرنا، لیکن یہاں ترجمہ کیا ہوا؟ اندیشہ دلاتا ہے۔ وہ کیا وعدہ کرے گا؟ شیطان کیا وعدہ کر سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہوگا کیا؟ آخرت میں مارے کھا رہا ہوگا اور اس کی وجہ سے کئی لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے، وہ کائے کا وعدہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندیشہ دلاتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے۔ یعدکم الفقر، یعنی تمہیں یہاں پر اندیشے میں مبتلا کرتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے بھائی۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ کیا کرتا ہے؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً وَفَضْلًا، وہ شیطان الشیطان یعدکم، اور آگے فرمایا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ، وعد یعید، دونوں جگہ صیغہ ایک ہی ہے۔ پہلے میں شیطان یعدکم، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے، غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، اور بے حیائی کے حکم دیتا ہے تم کو۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے، ہاں اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ فیوچر کا بھی وعدہ فرما سکتا ہے، ہر چیز کا وعدہ فرما سکتا ہے۔ واللہ یعدکم، کس چیز کا وعدہ فرماتا ہے؟ مغفرۃ وفضلا، معافی کا بھی وعدہ فرماتا ہے، اور فضل کہتے ہیں مزدوری سے زیادہ دینے کو، فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور پھر کہ بندے اتنے وعدے میں کر رہا ہوں تو پریشان مت ہونا، اتنوں کو کیسے دے گا اور اتنا زیادہ کیسے دے گا، ہے کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، اس کے خزانوں میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں واقع ہوگی، چاہے کسی کو کتنا بھی عطا فرما دے۔ اور علیم ہے، علیم ہے، جانتا ہے کس نے کیا 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 ہے، اور جانتا ہے کس نے کس ارادے سے کون سا عمل کیا ہے۔ صورتاً عبادت اختیار کر لی لیکن دل میں ریاکاری تھی تو اس کو معلوم ہے، وہ علیم بھی ہے، تمہارے کرتوتوں کو، تمہارے نیکیوں کو سب کو جانتا ہے، اور تمہاری نیتوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ایک اور آیت کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس آخری آیت، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، رجا یرجو یہ امید کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں یقین کے معنی میں ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے تو کیا کرے؟ ملاقات تو ہوگی، اب کیا کرے؟ ملاقات ہوگی تو بھائی وہ کون ہے؟ ایک جلیل القدر ذات اقدس ہے، جو عالم کا خالق ہے، سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اور وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اس سے ملاقات ہماری اوقات ہے لیکن ہوگی، اس سے ملاقات۔ وَمَن يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو اب کیا لے کے جائیں؟ کیا لے کے جائیں؟
کیا لے کے جانا چاہیے؟ اسی سے پوچھو بھائی جس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے۔ اور عمل صالح اللہ کے احکام میں پوشیدہ ہے کہ جو حکم دیا کر گزرو، جس سے روکا رک جاؤ، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہاں پر ریاکاری کا گویا کہ مفسرین نے لکھا کہ یہاں ریاکاری مراد ہے کہ کسی بھی عمل میں کسی غیر کا ارادہ نہ کرے، نہ لوگوں کا ارادہ کرے، نہ تعریف کا ارادہ کرے، نہ کسی فائدے اور منافع کے حصول کا عبادت میں ارادہ کرے، فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی عبادت کو رکھے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ خلاصہ چند آیات مقدسہ کا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ اتنی سی زندگی ہے، اس میں اللہ کے احکام کی قدر کرنی چاہیے۔ کر لیں گے تو یہ وقت بھی گزر جائے گا، اپنی مرضی کی زندگی جی لیں گے تو بھی یہ وقت گزر جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد جو بہت بڑی زندگی آنے والی ہے اس میں موت ہے۔ سب سے پہلا امتحان ہی موت ہے کہ کیسے آئے گی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نیک شخص کی موت ایسے آئے گی کہ فرشتوں کی ایک قطار ہوگی، نورانی فرشتوں کی، تو اتنی ان کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے اتنا نور ہو جائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں، روشنی ہی روشنی ہوگی، اور بہترین خوش کر دینے والے چہرے ہوں گے۔ تو ان چہروں کو دیکھ کے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے اور آگے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر سختی کی گئی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اسی مرحلے پہ سختی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آگے مسائل پیدا ہوں گے، اور ہم سے صرف احکام شرعیہ عملیہ کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام سے تو بڑے بڑے تقاضے، امام حسین کو آپ نے دیکھا سارے شرعی تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں، لیکن شریعت ایک اور تقاضا ان سے کر گئی اور انہوں نے اس پہ بھی پورا ہو کے دکھا دیا۔ یعنی اس حد تک انسان اللہ کے لیے گزر جاتا ہے کہ اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے وطن کو چھوڑ کر اور اپنی جان سے بھی گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو ہم سے تو یہ مطالبے ہی نہیں کیے گئے، ہم سے کہاں یہ مطالبے کیے گئے؟ صحابہ سے ایکسٹرا ڈیمانڈز تھی اور ان کے زبردست کردار سامنے آئے کہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے لیے ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، غور کرنا چاہیے۔ ان نفوس قدسیہ کی شہادت کا یہ مہینہ ہے، ان کی اس شہادت ہی کو دیکھ کر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ باقی تو سارے شرعی تقاضے پورے کر رہے تھے، لیکن جہاں دین کو ضرورت پڑی وہاں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے پیاروں کو 17 سال کے نوجوان ہیں، 17 سال کا نوجوان بچہ جب باپ دیکھتا ہے تو اس کا 2 کلو خون ہی بڑھ جاتا ہے، 2 لیٹر کے یا 2 کلو کے۔ آپ تو دودھ بھی کلو میں لیتے ہو نا، تو میرا جملہ ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ 4-5 بیٹے ہوں اور جوان ہوں تو اس کو خود بوڑھا ہوگا لیکن اس کو لگے گا بھائی بازو ہے، میری طاقت ہے۔ تو یہ وہی بازو اور وہی طاقت اور چمکتے ہوئے چہرے، سیدوں کے چہرے، حضور کی آل پاک، چہرے کیسے ہوں گے وہ نورانی؟ لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ آگے انہوں نے کر دی ہے۔ ہم سے یہاں دین اللہ کے احکام پر عمل نہیں ہو رہا، لیکن انہوں نے اس حد تک کردار کی مضبوطی کو ظاہر کیا۔ ہمیں ان بزرگوں کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کے احکام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔